سورۃ العلیٰ کو آگے سنتے ہیں۔ ان آیات میں رب العالمین ہمیں نصیحت قبول کرنے والوں اور اس سے دور بھاگنے والوں کا انجام بتاتے ہیں۔ ان آیات میں جہنم کے عذاب کی سختی کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ہی کامیابی کا اصل راستہ بھی بتایا گیا ہے، جو نفس کی پاکیزگی، اللہ کے ذکر اور نماز کی پابندی میں ہے۔ آئیے ان مبارک آیات کی تفسیر کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح اللہ کی رضا کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس نصیحت سے وہی دور بھاگے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ But the most wretched will avoid it۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحت اور ہدایت سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن جو لوگ انتہائی بدبخت اور ضدی ہوتے ہیں وہ اس نصیحت سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسے لوگ سچ سن کر بھی اسے قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل گناہوں اور تکبر کی وجہ سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کو قبول کرنا خوش نصیبی کی علامت ہے اور اس سے دور بھاگنا بدبختی کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ جہنم میں داخل ہوگا۔ Who will enter the great fire۔ یہ آیت پچھلی آیت کی وضاحت کرتی ہے کہ جو لوگ نصیحت سے دور بھاگتے ہیں اور اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ان کا انجام جہنم کی بڑی آگ ہے۔ یہاں نار الکبریٰ یعنی بڑی آگ سے مراد جہنم کی شدید اور ہولناک آگ ہے، جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ یہ آیت انسان کو تنبیہ کرتی ہے کہ اگر وہ ہدایت سے منہ موڑے گا تو اس کا انجام نہایت خطرناک ہوگا۔ پھر فرمایا گیا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ Then he will neither die therein nor live۔ جہنم میں عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان نہ مرے گا کہ اسے سکون مل جائے اور نہ ہی اسے ایسی زندگی ملے گی جس میں آرام ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ عذاب کی حالت میں رہے گا۔ یہ آیت جہنم کے عذاب کی شدت کو بیان کرتی ہے اور انسان کو خبردار کرتی ہے کہ دنیا کی وقتی لذتوں کے لیے آخرت کے دائمی عذاب کو نہ بھولیے۔ پھر فرمایا گیا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ He has certainly succeeded who purifies himself۔ یہاں اللہ تعالیٰ کامیابی کا اصل راستہ بتاتے ہیں۔ حقیقی کامیابی مال، شہرت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے میں ہے۔ تزکا کا مطلب ہے دل کو گناہوں، حسد، تکبر اور برے اخلاق سے پاک کرنا اور نیک اعمال اختیار کرنا۔ جو شخص اپنے دل اور عمل کو پاک بناتا ہے وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ and mentions the name of his Lord and praise۔ اس آیت میں کامیابی کے دو اہم اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کو یاد کرنا یعنی ذکر کرنا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، یعنی جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ نماز کے ذریعے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرتا ہے۔ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ذکر اور نماز انسان کی کامیابی کے بنیادی ستون ہیں۔ قرآن کی نصیحت سے فائدہ صرف وہی اٹھاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ حقیقی کامیابی نفس کی پاکیزگی میں ہے، نہ کہ دنیاوی دولت میں۔ ذکر الہی اور نماز کامیابی کا یقینی راستہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دل اور اعمال کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ والسلام۔